اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہماری اخلاقی اقدار جو ہے وہ ایک بنیادی موضوع ہے، اور کل ہم نے عاجزی پر، تواضع پر بات کی، آج ہم دیانتداری کے حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ کل کا موضوع جو ہوگا وہ شکر ہوگا۔ آج جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کے عین مطابق ہیں، یعنی کہ زندگی کو اگر بہتر گزارنا ہے، اچھا گزارنا ہے، رول ماڈل کے طور پر گزارنا ہے، تو اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے اگر ہوں گی تو ہماری زندگی ایک بہترین زندگی کہلائے گی۔ اچھا، اسلامی معاشرت کی جتنی بھی ہمارے لیے احکامات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں ہم پرفارم کریں، چاہے وہ امانت ہے، دیانت ہے، صدق ہے۔ اسی طرح جو امانت کا یہ جو موضوع ہے، دیانت کا جو موضوع ہے، اس کے لیے بھی راست بازی کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، صداقت کا بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صدق کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آنیسٹی کہا جاتا ہے، انٹیگریٹی کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ عام ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو بہت وسیع تر معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھا بہت محدود معنوں میں جاتا ہے۔ جیسے کہ دیانت ہے، تو دیانت کو اگر دیکھا جاتا ہے تو صرف ناپ تول میں اگر کوئی بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے بڑا دیانتدار انسان ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، جبکہ اس کے بہت وسیع تر معنی ہیں۔ آج جب ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو قرآن کی روح سے بھی معلوم کریں گے کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے روح سے بھی معلوم کریں گے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں بھی متعدد آیات میں امانت و دیانت کے حوالے سے احکامات آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے بھی امانت و دیانت، اور سب سے بڑی بات یہ سرکار علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ امانت و دیانت کی کیسی کیسی روشن مثالیں آپ نے قائم فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ماشاءاللہ جامعہ کراچی کی ایک ایسی معروف شخصیت کی جنہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ایز اے ریلیجس اسکالر جانا پہچانا جاتا ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ دونوں کا۔ اچھا، حضرت مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیانت داری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قرآن، اس کے معنی مفاہیم بھی کچھ بیان فرما دیجیے گا، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تعلیمات ہے اس کے حوالے سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو مکمل یعنی کمپلیٹلی رسپانسبلٹی کے ساتھ اور اس طریقے سے کرنا کہ اس میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، اسے کہتے ہیں دیانتداری۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دیانت امانت کا مترادف ہے اور دیانتدار امین کا مترادف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم معنی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے خیانت کرنا۔ بالکل، یعنی دیانتداری سے جو ہٹا گویا کہ اس نے خیانت کی۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا زمین و آسمان پر، پہاڑوں پر، وہ ڈر گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس سے انکار کیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ اس امانت سے مراد کیا ہے؟ اس امانت سے مراد حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرنا ہے یا ملاوٹ نہ کرنا، صرف یہ نہیں، یہ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں، فقط یہ نہیں، بلکہ مکمل عبادات اور معاملات مراد ہیں۔
اچھا اب یعنی یوں سمجھ لیجیے زمین و آسمان پہاڑ کتنے بڑے ہیں، انسان تو بہت چھوٹا سا نا ہے، تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ تو کیا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ نہیں، تکوینی طور پر ہر مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، تکوینی طور پر، ٹھیک ہے نا؟ تشریعی طور پر وہ ڈر گئے اور انہوں نے ازراہ بندگی کہا کہ مولا یہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اور انسان کتنا سا ہے، اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا، تشریعی معاملات اس نے اپنے سر پر اٹھائے اور فرمایا کہ انہو کانا ظلوماً جہولا۔ اچھا حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معنی اگر لیا جائے نا تو یہ ظلوماً جہولا یہ بطور وعید نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کتنا چھوٹا سا آدمی کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو کہ یہ کہا گیا کہ یہ کتنا مطلب اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور جہالت میں ہے کہ اس نے یہ اٹھا لیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین محبت بھرے انداز میں انسان کو مخاطب فرما رہا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر معاملے کو ریسپونسبلٹی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا، یہ دیانتداری ہے۔ اب یہاں عرض کروں گا کہ چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، چاہے سوسائٹی کے سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، ڈیلنگز وغیرہ ہیں، سماجی طور پر ہیں، معاشی طور پر ہیں، معاشرتی طور پر ہیں، یہ تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ جس نے ادا کیا تو گویا کہ اس نے امانت داری کی ہے، دیانتداری کی ہے، اور ان میں سے ایک چیز میں بھی کمی ہے، ریسپونسبلٹی میں کمی ہے، یا ہونسٹی میں کمی ہے، یا کنسنٹریشن میں کمی ہے، تو گویا کہ آپ نے یہاں پر دیانت نہیں کی، امانت داری نہیں کی، اور آپ یہاں پر خیانت کے مرتکب ہوئے۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں، اچھا اب یہاں پر فقط یہ نہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے ناپ تول میں کمی کی ہے تو وہ امانت داری میں نہیں آ رہا، نہیں، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی خیانت ہے، عبادات نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورا وجود آپ کو عطا فرمایا، یہ امانت ہے، اسی لیے انسان اپنا کوئی عضو ڈونیٹ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد میری آنکھ جو ہے نا فلاں کو دے دینا، انسانی اعضاء کا جو ہے امین ہے، ہاں، اس لیے کہ انسان کے نہیں ہے یہ، اللہ رب العالمین نے بطور امانت عطا فرمائے، تو یہ امانت ہم قبر میں سپرد کر دیتے ہیں زمین کے کہ جا تو اللہ کے حوالے ہے، تو یہ انسانی اعضاء جو ہیں اس کو صحیح مصرف میں یوٹیلائز کرنا یہ امانت داری ہے، اس کے اپوزٹ کرنا یہ خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرماؤں گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ، لا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن ہو سکتا ہے کچھ گناہگار ہو لیکن مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جس کی امانت نہیں، جس کا عہد نہیں۔ اور آخری بات عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں، دعوت و تبلیغ ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملات ہو، اتنی ریسپونسبلٹی کے ساتھ، اتنی دیانتداری کے ساتھ کہ حجر اسود کی تنصیب کا جب معاملہ تھا، لوگوں نے کیوں کہا کہ صادق و امین آ گئے، کیوں ان پر اعتماد کیا؟ اس لیے کہ آپ دیانتدار تھے، آپ امانتدار تھے۔ بہت عمدہ، اچھی تفہیم بھی فرمائی، اور تکوینی اور تشریعی جو آپ نے دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے بتایا قرآن کریم کی روح سے بہت اچھے انداز میں، اور پھر یہ کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے متعدد قرآنی آیات کو بھی شامل کیا آپ نے اور حدیث مبارکہ کو بھی، کہ اس کی تفہیم ہو جائے آج کی اس موضوع کی کہ آیا دیانتداری ہے کیا۔ میں نے سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب دیانتداری کا لفظ آتا ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو شخص ناپ تول میں بہتر اپنے امور انجام دے رہا ہے تو وہی دیانتدار ہے، تو کیا اس کا مفہوم یہی ہے کہ وسیع تر معنوں میں اسے استعمال کیا جائے گا؟ سر میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ برادر محترم حضرت علامہ امجدی صاحب نے اپنے گفتگو کی کئی جہات متعین کی، اور اس میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے امانت تو لے لی ہے، لیکن اب
امانتدار ہونے کی حیثیت سے ہم اس امانت سے انصاف کیسے کریں، اور جب لوٹیں تو فقط فاز فوزا عظیمہ کی تفسیر کیسے بن سکیں، اور کامیابی کے مراحل کیا ہیں۔ حقیقت حال یہی ہے کہ لفظ امانت، امین، یا جو آپ مختلف طریقوں سے اصطلاحات کی آپ نے گفتگو کی تھی، اس کو یکجا کیجیے جی جی تو ہمیں امانت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وقت ہجرت حضور کریم صلی اللہ علیہ واہ وسلم واہ، کس طریقے سے واہ حضرت واہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کیا ہیں، کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہجرت کرنا اس انوائرمنٹ کے اندر جس کے اندر دشمن چاروں طرف ہوں، وہاں دشمنوں ہی کی امانتوں کو لوٹانا ذہن میں رکھ کر کے علی جب تک تم ان کو لوٹاؤ گے نہیں اس وقت تک نہیں آنا۔ ہاں ہاں، اس کے بعد سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر لوگوں سے حاضرین سے مخاطب ہو کر غائبین کے لیے مخاطب ہونا، اور ایمرجنگ نیشن یا ایمرجنگ جنریشن سے مخاطب ہو کر یہ کہنا کہ لوگوں اس کو پہنچا دینا کہ جو آج حاضر ہیں وہ غائب یعنی آنے والوں کو، اور وہ جو تم میں آج نہیں ان کو، دونوں کو یکجا، کہ یہ میرے الفاظ امانت ہیں، کیونکہ دین کا لوگوں تک پہنچنا اور پہنچانا بلغوا انی ولو آیا، ولو آیا، بش بش، کہ میری جانب سے ایک نشانی بھی ہو تو اس کو پہنچا دو۔ تو اب امانت کا تصور کیا ہے؟ معاشرے کو سچ بتلانا اور معاشرے پر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بغیر خوف و خطر کے اپنے معاملات میں شامل کرنا، فرد اپنی انفرادی زندگی میں، فرد اپنی اجتماعی زندگی میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو برتتا ہے۔ استاد ہے تو پڑھ کر کلاس میں جائے، امانت ہے۔ طالب علم ہے تو امانتداری کے ساتھ یہ ہے کہ علم کو اسی طرح حاصل کرے جیسے بزرگان دین نے کہا اور حاصل کیا۔ اچھا سر، ایک آپ سے اجازت کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں سر، چونکہ خود ظاہر ہے تدریس سے وابستہ رہے تو سب سے پہلے مثالی تدریس کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمائی، مزید جواب لیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، دیانتداری آج ہمارا ذیلی موضوع ہے، اور اخلاقی اقدار جو ہے وہ ہمارا بنیادی اور مرکزی موضوع ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور کل بھی اس پر کریں گے پروگرام، اور گزشتہ کل بھی اس پر ہوا پروگرام۔ سر کیا فرمائیے گا؟ میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل بس فرمائیں۔ بات سادہ سی ہے، اور بات سمجھنے اور سمجھانے کی کیا ہے اس کے اندر؟ احساس ذمہ داری سب سے بڑی امانت و دیانت ہے، ٹھیک، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ اس بنیاد پر ہو کہ کسی دل میں شک نہ آئے، کسی شخصیت کے خلاف کرنے کے لیے محض بہانے اور الفاظ کے چناؤ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو ترتیب دینا کہ دوسرا شخص شکوک کی طرف چلا جائے اور آپ کی بات کو مان لیا جائے، سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ کردار کشی، کسی فرد کو آگاہ کر دینا حضور کی محبت سے، یہ سب سے بڑی زندگی کی امانت ہے جو آپ نے پہنچا دی، جو قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ اور سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ اپنے الفاظ کا سہارا لے کر، اپنے صلاحیت کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا، اور اپنی جانب سے خود حدیثیں بنا لینا، خود قرآنی آیات کی تشریحات کر کے جو کفار پر تھی وہ مسلمانوں پہ چسپا کر دینا، اور اپنے لفظوں کے اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا۔ سب سے بڑا دیانتدار وہ ہے جو اپنی زبان کو قرآن کا تابع کر لے اور اپنے وجود کو شریعت کا پابند کر دے۔ اور سب سے بڑا صوفی وہ ہے جو اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہوئے اپنی ذات کو فنا کر کے عشق مصطفیٰ کو عام کر دے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اپنا ہاتھ نہ بڑھائیے، دست اقدس جس پر آپ نے بیعت کی اس ہاتھ کو آگے بڑھائیے۔ فرد اپنے آپ کو پیچھے رکھے، حضور کے دست اقدس کی محبت کو عام کر دے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے جد امجد ہیں۔ میں ام عبیدہ سے آپ کو سلام عرض کرتا تھا، آج احمد کبیر رفاعی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، دست اقدس دیجیے تاکہ میں بوسہ دے سکوں۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ بوسہ لیا، دیکھا لوگوں نے، 90,000، اور یہ کرامات اولیاء، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 90,000 لکھا۔ اور ام عبیدہ پر حکمت رفاعیہ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعویٰ نہ کیجئے کسی خلافت کی، ولایت کے، یا کسی کرامت کے، معاملہ تو یہ کہ حضور خود تائید کرے کہ جا تجھے ہم نے ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ احمد کبیر رفاعی، تو یہ امانت کی بنیاد پر کرامت ملتی ہے، یہ دیانت کی بنیاد پر علم ملتا ہے، اور یہ بارگاہ نبوی سے جب تک تصدیق نہ ہو وہاں اس وقت تک انا مدینۃ العلم و علی بابھا کا ادراک نہیں ہوتا۔ اور آج زمین پر فساد کیوں ہو رہا ہے کہ ہم ہر پل دوسرے کو جھٹلانے کے لیے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہترین بولنے والا ہو تو اپنی آواز کو اللہ نبی کی اطاعت کے لیے اور اتباع کے لیے استعمال کرے،
کوئی بہترین قاری ہے تو وہ قرأت کا فن دکھانے کے بجائے وہ عشق قرآن کو عام کرے. کوئی بہترین نعت خواں ہے تو وہ پیسے کو ثانوی رکھے, عشق مصطفیٰ کو سامنے رکھے. کوئی بہترین نہیں, پرفارمنس کیا چیز ہوتی ہے؟ حضور قبول کر لیں, حضور قبول کر لیں. وہ ایک داڑھی والا واقعہ ہے نا کہ وہ چند بال ہی تو تھے نا, چند بال تھے, لیکن کون کھیل رہے تھے اس سے, اور حضور نے کیا فرمایا, جسے تو قبول کر لے. تو قبولیت دیانت کی بنیاد پر ہے. اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب تک جذبوں میں سچائی نہیں ہوگی, جب تک علم پروری کے لیے محرابیں نہیں ہوں گی, جب تک منبر پر حق کی بات نہیں ہوگی, اور جب تک غلامی مصطفیٰ کا تاج سر پر نہیں ہوگا, اس وقت تک معاشرے میں محض نعرے تو ہوں گے, لیکن وہ نعرہ مستانہ جو بلال نے لگایا تھا وہ محسوس نہیں ہوگا, اویس قرنی کی وہ کیفیت نہیں ہوگی. تو عشق میں بھی دیانت اور حسن ظرافت کے اندر بھی تاجدار مدینہ کا چہرے انور, اور محراب و منبر میں بھی حضور کی اطاعت, اور نماز میں بھی اور سجدے میں بھی حضور کی, اور کربلا کی محبت جب تک نہیں ہوگی, اور اولیاء کاملین کی جو محبت کا تقاضا ہے تصوف, اس میں جب تک حلم, بردباری, رواداری اور وہ بنیادی تصورات جو اسلام کے ہیں اخلاقیات کے وہ نہیں ہوں گے, اس وقت تک محض تقریری لوگ تو پیدا ہوں گے, صحیح فرمایا, لیکن تکوینی عمل سے گزرنے والے, حضرت علامہ صاحب نے کہا تکوین اور تشریح, ان دونوں مراتب کو جب یکجا کریں گے تو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بہت جہتوں پر باتیں کر لی ماشاءاللہ. ایک سوال تھا لیکن اس میں اتنا ظاہر وسعت بھی اتنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تمام ہی گوشوں کو ماشاءاللہ وہ کوشش کی کہ اس کو سمیٹا جائے, اور بہت اچھے انداز میں, مختصر انداز میں اور بہت ہی جامع انداز میں. اچھا فرمائیے گا, چونکہ ہم دیانت پر بات کر رہے ہیں, تو جن معاشروں میں مفقود ہو جاتی ہے دیانت, اور ایسا ہوا ہے ظاہر ہے یہ سب کے سامنے, ان معاشروں کا انجام کیا ہوا ہے اور کیا ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. دیکھیں قبلہ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اور اس میں ہم سب کے لیے اور سننے والوں کے لیے بہت سبق آموز باتیں ہیں. بالکل. اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے جو بات سوال کے طور پر پوچھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک اللہ کے ولی ہیں, تو ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور مجھے اسم اعظم تلقین کیجئے. اسم اعظم کیا ہے؟ صوفیاء کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ ہے اور واقعی ہے. تو آپ خاموشی اختیار فرماتے ہیں, لیکن وہ شخص اس کی ضد زور پکڑتی چلی گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ خوان تیار کیا اور اسے ڈھانپا. فرمایا دیکھنا نہیں اسے, اور جا کر میرا فلاں دوست ہے اتنی دور رہتا ہے, جا کر اسے دیا. اس نے کہا نا میں کیوں دیکھوں گا. چلا راستے میں پہنچا تو دیکھوں تو صحیح کہ میرے شیخ نے اپنے دوست کے لیے بھیجا کیا ہے, ہدیہ کیا بھیجا ہے. کہا نہیں شیخ ناراض ہو جائیں گے, اندر سے آوازیں آئیں. کہا نہیں دیکھ تو لوں, کس کو کیا پتا. تو جب اس نے خوان یوں کھولا, اس میں سے چوہا نکل کے بھاگا. واپس آ کر کہا کہ حضور آپ نے اتنا مذاق کیا ہے. تو فرمایا کہ تجھ پر حیرانگی ہے, تو اس میں اعظم کی امانت مانگتا ہے, ایک معمولی امانت کی حفاظت نہ کر سکا, تو اس میں اعظم کی امانت کی حفاظت کیسے کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم جس سے لاپرواہ ہیں, ہماری توجہ نہیں جاتی, کہ جہاں سے دیانتداری ختم ہو جائے نا, اعتماد مجروح ہو جاتا ہے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کوئی کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتا. ہمارے کاروباری معاملات ہوں, ہمارے معاشی معاملات ہوں, معاشرتی معاملات ہوں, بزنس کے معاملات ہوں, یا رشتوں کے معاملات ہوں, یا آپ دیکھیں فرینڈشپ کے معاملات ہوں, ہر چیز میں, ہر اچھی چیز میں آپ اس کی بیس میں دیکھیں گے تو اعتماد نظر آئے گا, ٹرسٹ نظر نہیں آتا, اعتماد نظر آئے گا کہ ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں نا کہ اعتماد کو ہٹا دیں تو شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا رہ جاتا ہے. اعتماد کو ہٹا دیں تو دوست کا رشتہ کیا رہ جاتا ہے. اعتماد کو سائڈ پر کریں تو بزنس ہمارا باقی نہیں رہتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, میں نے ایک کتاب پڑھی سیرت مصطفیٰ کے بارے میں, تو اس میں بڑے بڑے مفکرین جو یہاں کے نہیں اہل مغرب کے ہیں, انہوں نے جو کاروبار میں بیسک چیزیں بتائی ہیں نا,
اس میں سے ایک چیز سچ بولنا ہے، ایفائے عہد ہے، یہ یعنی جو باتیں ہماری ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں ایک بیسک چیز کیا ہے؟ دیانت داری، ہمیں سچ بولنا، ہاں سچ بولنا ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنا لیا تو آپ بہترین بزنس مین بن جائیں گے، اگر ان چیزوں کو نہیں اپنایا تو ہم کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ اچھا ہمارا حال یہ ہے، ہماری دیانتداری کا عالم دیکھیے کہ اگر کوئی والد ہے یا والدین کے لیجئے پیرنٹس ہیں، وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو امانتداری ہے، دیانتداری ہے۔ صحیح تربیت نہیں کرتے، اللہ کا بندہ ہے خود بندہ بن جائے گا، اللہ کی بندی خود بن جائے گی، ہم کیا کریں بھائی، جس نے دیا وہ دیکھے گا۔ اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو گویا کہ آپ خائن ہیں، آپ نے خیانت کی ہے، آپ صحیح کاروبار نہیں کر رہے، ملاوٹ کر رہے ہیں، جو چیز آپ ایک نمبر کہہ کر بیچ رہے ہیں وہ ہے 2 نمبر یا فرسٹ کاپی ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو آپ گویا کہ خائن ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے گا، آپ جتنا چاہے لوٹ لیں اسے، دوبارہ وہ نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا کہ اعتماد کی کمی ہے، اتنی اعتماد کی کمی ہے کہ رکشے والا بھی جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حسد نہ کر، یعنی آپ یہ دیکھیں، محنت کر حسد نہ کر، محنت کر حسد نہ کر۔ ہماری مساجد میں نلکے ہیں، وہ بھی کوئی توڑ کے لے جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر اسٹیکر لگا اللہ لکھا بہت، نہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یعنی اللہ سے ہم نہیں ڈر رہے، کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہیں۔ اچھا جو بلب لگتے ہیں اس پر باقاعدہ پورا غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسے کور کیا جاتا ہے، کیوں؟ کہ بلب اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو مشین لگی ہوئی ہوتی ہے پانی پینے کی، اسے کور کیا جاتا ہے۔ اچھا گلاس لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی لٹکایا جاتا ہے، زنجیر سے باندھا جاتا ہے۔ ایک بات علامہ صاحب بھول رہے ہیں، اس میں آگے جاتے تھے جوتے اور چپل کہا جاتے ہیں۔ جی مطلب ہماری دیانتداری کا یہ عالم ہے، جہاں پر یہ ہو اس معاشرے میں کبھی بھی امن و سکون نہیں آ سکتا۔ جہاں سے دیانتداری ختم ہو گئی، جہاں سے اعتماد ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ معاشرہ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کہیں پر جائیں نا، کسی بار ملک جائیں، وہ غیر مسلم صحیح، لیکن یاد رکھیں کہ جس نے ظاہری طور پر بھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے سنہری جملے لیے، ان کی سنہری تعلیمات لی، تو یاد رکھنا کہ دنیاوی طور پر وہ ترقی کریں گے، جس نے بھی اپنایا وہ ترقی کریں گے۔ یہ سائیکل ہے، یہ گھومے گا۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ آپ کسی غیر ملک جائیں، وہاں پر کسی کیوں میں لگیں، اگر آپ کسی کام سے باہر بھی نکلتے ہیں تو وہ جو کیوں میں آپ کے پیچھے ہوگا وہ آپ کی جگہ نہیں آئے گا، آپ کی جگہ نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی آپ کا راستہ نہیں کاٹے گا۔ آپ اس سے کوئی بات پوچھیں گے، وہ آپ کو صحیح طریقے سے، ٹوٹی پوٹی آپ انگریزی بولیں، وہ کبھی ہنسے گا نہیں اور آپ کو پورا راستہ بتائے گا۔ اگر آپ نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اس راستے تک لانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی سیلز لگتی ہیں، وہاں بھی سیل لگتی ہیں۔ میں نے خود قبلہ میں نے ایک لیپ ٹاپ خریدا جو کہ $75 کا سمجھ لیں، تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ اس کو ابھی نہ خریدیں، 3 روز کے بعد خریدیں، ہمارے ہاں سیل لگنے والی ہے، یہ آپ کو $30 کا پڑ جائے گا۔ ہاں یہ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے وہاں پر ہر چیز میں ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ کٹی ہوئی ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ کو ڈال دی جاتی ہے تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ہمیں برباد کیا، فلاں نے برباد کیا۔ آپ دیکھو کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو کس قدر تباہ و برباد کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام گزر رہے ہیں، آپ نے ایک جگہ پر کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، ہاتھ مارا، اس اندر سے صحیح نہ تھی، آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے امانت میں خیانت کی، دھوکہ دہی کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سمپل، بہت عام سی مثالیں دی ہیں مفتی صاحب نے، لیکن برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی جناب آپ تو مساجد کی بات کر رہے ہیں، آپ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں سے دیانتداری کے ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ٹرسٹ کی کمی آ گئی۔ آپ اپنا سیل فون کسی کے پاس ریپیئر کرنے کے لیے لے جائیں، تماشے دیکھیں، پھر آپ عدالتی معاملات دیکھ لیں، گواہی کے معاملات ہیں، من اصل مجموع اگر ہم پورے معاشرے کی بات کریں، حضرت نے استادوں کی بات کی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈ میں بھی ہم سب کو بھی اپنے معاملات میں امانتداری کرنی چاہیے، بالکل اپنے منصب کے مطابق اپنی ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
ورنہ خیانت ہو جائے گی اور ہم خائن ہو جائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ حاضرین آپ کا خیر مقدم ہے، دیانتداری آج ہمارا ذیلی موضوع ہے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی مثالیں، عام مثالیں دی گئی، لیکن اس میں اگر اصلاح ہو جائے تو یہی معاشرہ بہت ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تعلیمات ہمارے پاس بہت عظیم ہیں، بس اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ فرد اپنے طور پر کرے، جب فرد بہتر ہو جائے گا تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، اور جب معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک رول ماڈل بن جائے گا یہ معاشرہ، اور یہ سوسائٹی جو ہے آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرے گی۔ سر یہ فرمائیے گا آپ کہ دیانتداری کے کلچر کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیانتداری کا جو کلچر ہے وہ ہے کیا؟ وہ ثقافت جس کو آپ دیانتداری کی سب سے بڑا جو ثقافت کا معاشرہ نظر آتا ہے، جو انسانیت کی سب سے بڑی تکمیل کی اور تکمیلی اور تکوینی اور تشریح جو آپ نے فرمایا تھا، یا جو بھی نام دے لیں، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ ہے جس کو جو قدم مسلم نے فرمایا، اور سچ ہے کہ اغیار نے لے لیا ہے۔ وہ اغیار جنہوں نے ترقی کی ہے ان کی بنیاد اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن پر ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ صحیح فرمانا۔ مثلا وعدہ کریں گے نا تو وہ صرف وعدے تک نہیں رہیں گے، وہ اس کا پاس بھی رکھیں گے۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، ہم پڑھاتے ضرور ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں؟ زندگی ایک امانت ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا ہے یار، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، اس کے بعد کون سا شعور کام کرتا ہے، عقل کام کرتی ہے؟ اس امانت کو ہم نے کیسے استعمال کیا؟ کیا ہم نے تحقیق اس کام کے لیے کی کہ دوسرے کو کافر قرار دے، یا دوسرے کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اس کی ہمت افزائی کر کے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر مدد کریں اس کی؟ اور یہ وہ جو معاشرہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ثقافت کا ایسا منہ بولتا ثبوت جو ترقی کرتا ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ اپنی اصلاح احوال کریں، یہ سب سے بڑی زندگی امانت ہے، اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ روزانہ بیٹھ کر ہم یہ ضرور سوچیں رات کو کہ آج میں نے اپنی بیوی سے جو الفاظ کہے، اپنی بیٹی سے الفاظ کہے، اپنے ساتھ والوں سے، اپنے کام کرنے والے جن کو آپ کو ورکرز کہتے ہیں یا ساتھ کے لوگ معاشرے کے، میں نے کہاں کہاں بددیانتی کی، اس میں نے کیا کیا رویہ، کیا کیا انداز اختیار کیا۔ مجھے اگر گریڈ 20 21 ملا ہوا ہے، یا 17 18 16 یا 12 10 یا 11، کیا میں نے واقعی وقت میں پہنچا وہاں پر؟ کیا میں نے وقت پر اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ کیا اس سے جو میں نے کمایا اپنی اولاد کو کھلایا؟ میں یہ توقع کروں گا کہ یہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے جو میں کر کے جا رہا ہوں؟ دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ میں نے انٹرویو کیا ریشمیا، میں نے انٹرویو کیا، اور میں یہ دیکھوں کہ یہ میرا رشتہ دار آ رہا ہے، میں اس کو تو دے دوں 90 میں سے 90 نمبر، اور جو لاوارث آ رہا ہے، یتیم بچہ آ رہا ہے، محنت کر کے آ رہا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے میں نہیں۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، حضور نے فرمایا ایسے کل قیامت کے دن یوں 2 انگلیوں کو حضور نے فرمایا، اس لاوارث کا کون وارث ہوگا؟ حضور کو کیا جواب دیں گے آپ اور میں؟ اور سب سے بڑا یہ کہ جس معاشرے کے اندر اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، چاہے آپ وائس چانسلر ہو، چاہے آپ ایک استاد ہوں، چاہے ایک کلرک ہوں، خواہ آپ کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہوں، کوئی بزنس مین آپ ہوں، کوئی انویسٹر ہو، آپ کے کوئی ضابطۂ اخلاق تو ہوگا۔ اگر امام غزالی نے اخلاق کی بنیاد پر کپڑا غلط بیچا اور اس کے بعد پوری دکان لٹا دی تو معاشرے کیا ایسے ہی بن جاتے ہیں بغیر امانت داری اور دیانتداری کے؟ کیا صرف تلقین کرنا اور دوسرے کو یہ کہنا کہ تم نیک بن جاؤ؟ پہلے پلٹ کر اپنے آپ کو بھی تو دیکھو ہم کیا ہیں۔ اور آج جو سب سے بڑی جو مسنگ ہے نا چیز ریشمیا قبلہ علامہ صاحب، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم تقریریں بہت لمبی لمبی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل، یعنی ہم اپنے آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیتے، ہم دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، صوفی کیا کرتے ہیں، جو نفس کشی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو برا سمجھو، اپنے آپ کو خراب سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تشکیل معاشرت ہے یا سوشلائزیشن کا عمل ہے، اس میں آپ نے ظاہر کو نہیں بدلا فرد کے، وہ عرب ہی رہا لیکن اس کے مزاج کو بدل دیا، اور جب مزاج کو بدلا تو اس میں وہ ساری کیفیات آ گئی جس کو آپ کہتے ہیں سوشل بیہیویرزم، سماجی سلوکیت۔ وہ جو اوس و خزرج ہے وہ نفرت کرتے ہیں، لیکن جب بنے تو انما المؤمنون اخوہ کے بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ یہاں تک کہ میرے گھر کا اگر ایک حصہ ہے تو اس کو آدھا تقسیم کر دو تاکہ میرا بھائی اس کا حصہ بن جائے۔ انصار و مہاجرین کی جتنی بڑی مثال دنیا میں، لوگ کہتے ہیں مائیگریشن، آج مائیگریشن پوری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں، کینیڈا میں ہو رہا ہے، لیکن کینیڈا بھی یہ مثال نہیں دے سکا جو مدینہ منورہ نے دی ہے کہ یہاں تک کہ پڑوسی کے حقوق، دوستوں کے حقوق،
رشتہ داروں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، مرنے والوں کے حقوق. قبرستان کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس حق کو پورا کر رہے ہیں، سلام کر کے، دعا کر کے. اور شہداء کے حقوق، تعلقات کے اندر باہمی رواداری کے حقوق، یہ سارا کا سارا بین الاقوامی حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اور کیسے رزق کمانا اور تقسیم کیسے کرنا ہے. اور ربا فری، جس کو آپ کہتے ہیں سود سے آزاد معاشرہ، ختم نہیں ہوا ترقی کی کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لے کے گھوم رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے. دیانتداری کی مثالیں اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ہے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا کون آ رہا ہے اور غلام آ رہا ہے، اور بادشاہ جو ہے بادشاہ وقت کیسے چل رہا ہے، اور کہا کہ کون ہے بادشاہ، ایسے سو رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں نا، ہم اپنی ایک جان کو بچانے کے لیے 1000 جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن کسی ایک جان کو اگر نقصان پہنچایا تو پوری انسانیت کا نقصان ہے. یہ جب بددیانتی عام ہو جائے تو نہ انسانیت کی عزت ہوتی ہے، نہ مدارج کی عزت ہوتی ہے، نہ محافل کی عزت ہوتی ہے، نہ مساجد کی عزت لوگ کرتے ہیں. اور قرآن کی توہین کرنے والے لوگ آج بھی معاشرے کے اندر ہیں ایسے جو کرتے ہیں، لیکن جو قرآن سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے سینے آگے کر کے ان کو اپنے سینوں سے لگا لیتے ہیں. تو قرآن سے پیار کرنے والوں کے چہرے بولتے ہیں، اور چہرے پر لکھا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ مومن ہے جس کے چہرے پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اور یہ ساجدین عاکفین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا. اور یہ سجدے چمکتے ہیں، قبلہ علامہ صاحب، سجدے چمکتے ہیں. اور سجدوں کی مثالیں صرف ہم کربلا سے یا مدینے سے یا آج کے دور میں اولیاء کاملین کی زندگیوں سے نہیں دیتے. آج بھی ولی موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ولی کو پہچانو تو صحیح. وہ آنکھیں تو لاؤ جو عشق مصطفیٰ سے منور ہو جائے اور آنکھوں میں نور حضور کا جگمگانے لگے. اور یہ مقدر سے ملتی ہے دیدہ عشق احمد کی دولت. اور یہ عشق ہو یا منازل ہو دیگر، ان میں صرف ایک ہی بات میں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد جملے کو ختم کروں گا. قبلہ علامہ صاحب کی طرف جانا ہے. یہ بھی امانت ہے کہ میں وقت کو صرف خود نہ لے لوں، کیونکہ آپ حضرات تو گفتگو میں میری مخل نہیں ہوں گے، پیار کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن میرا یہ اخلاقی فرض ہے کہ قبلہ علامہ صاحب پر بات ختم ہو. صرف اتنی سی بات کہ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو ایک بات عرض کروں کہ کچھ اپنی زبان و بیان کے اندر حضور کے اخلاق کو شامل کر لیں، سبحان اللہ، اور بجائے دوسرے کو برا کہنے کے اپنا احتساب کر لیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر وہ پیش نظر رہے اور یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، تو ہم امین بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی امانت دار بھی اچھے ہوں گے، ایک بطور مسلمان ہمارا کیریکٹر بھی اچھا نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز بات ارشاد فرمائی. اچھا، اب آج کی اس موضوع کا کنکلوژن جو ہے وہ اس سوال میں شامل ہو رہا ہے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ بددیانتی ہی تو کی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ہمیں یہاں ہم سے جو ہے ہمارے منصب کے خلاف ایک کام ہو گیا، ہم سے یہ غلط فیصلہ ہو گیا، ہم سے یہ غلط معاملہ ہو گیا. اپنے منصب کے منافی اگر کوئی فیصلہ کر دیا آپ نے، کسی پر ظلم ہو گیا آپ کے کسی کام سے، تو وہ ظاہر آپ اس کے جواب دہ ہیں. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے اس حوالے سے، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ دیانتداری کے دنیاوی اور اخروی فوائد و ثمرات کیا ہیں. اگر یہ سامنے آ جائے تو پھر اس کو زیادہ میں سمجھتا ہوں فوکس کریں گے. جی دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب کی تو باتیں ماشاءاللہ مزید سننے کا دل کر رہا تھا. اچھا، بات یہ کہ دنیاوی سطح پر دیکھیں تو دیانتداری اور امانت داری ایک ایسا یعنی حسین و جمیل عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے. اچھا، یہ پھر زندگی کے ہر شعبے پر احاطہ کرتا ہے نا. بالکل. تو بندہ جو ہے نا اپنا وقار، اپنا بھروسہ، اپنی عزت اور لوگوں میں اعتماد جیت لیتا ہے. جس نے دیانتداری اپنا لی، امانت داری اپنا لی، گویا کہ اس نے اپنا سب کچھ جیت لیا، اپنا ہدف پا لیا. اچھا، وہ صرف اپنوں کی نگاہوں میں معتبر نہیں بنتا بلکہ غیروں کی نگاہوں میں بھی معتبر بن جاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ صرف اپنوں نے صادق و امین نہیں کہا بلکہ آپ کے جانی دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے. اچھا، وہ امام محمد کی مثال کے جو یہودی نے کہا تھا کہ میں دیکھتا رہا کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو امتی کو ایسا ہونا چاہیے کہ غیر دیکھے تو یہ کہے کہ یہ امتی ایسا ہے تو ان کا نبی، ان کا رسول کتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ
جس طرح میں نے کہا کہ حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ ہو یا شب ہجرت کا معاملہ جیسے فرمایا، یہ تمام کے تمام حضور نبی کریم علیہ السلام کی دیانتداری تھی کہ آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے عمر کا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کوئی ہے بات تو لے کر آؤ، تو کوئی دشمن بھی لا نہ سکا۔ اچھا، یہ تو دنیاوی طور پر یہ معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ رشتوں کے معاملات۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اعتماد کا رشتہ ہوگا نا، تو چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے دوسرا بھی ہو، وہ آپ پر اعتماد کرے گا۔ لیکن اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ کا سگا بھائی بھی، آپ کا باپ بھی، آپ کی ماں بھی آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ اور دنیاوی طور پر تو یہ فوائد ہیں جو امانت داری اختیار کرتا ہے، جو دیانت داری، لیکن اخروی کیا ہے کہ بد دیانتی سے جب اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وعیدات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور دیانت داری کا، امانت داری کا فرمانا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تو روز قیامت پھر اللہ رب العالمین اس سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات جو بڑی نازک بات ہے، دیکھیں میں اب کہوں گا کہ کوئی جو صوفیاء کرام ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے قدم ہیں ہمارا سر ہے، جو اصل صوفیاء ہیں، جو علماء ہیں ان کے قدم ہمارے سر ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ کو صوفی کہلانے والا، اس کے پاس اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کے لیے آتا ہے، وہ اس کی جیب پر نظر رکھتا ہے، اس کے دل پر نہیں رکھتا، اور بجائے اللہ سے جوڑنے کے اپنے آپ سے جوڑتا ہے، تو وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ سوچنا چاہیے، جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے تو یاد رکھنا کہ مسجد کا منبر یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی۔ وہ تو اس لیے تھا کہ محبتوں کو، اتحاد کو، اسلام کو فروغ دیں، اسلام کی اشاعت کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت بتائیں، نہ کہ اس لیے تھا کہ آپ انانیت کے لیے، اپنی انانیت کے لیے اور لوگوں کو تفرقوں میں ڈالنے کے لیے استعمال کریں۔ کوئی اگر اس طرح استعمال کرتا ہے تو وہ بھی خائن ہے، خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آج دیانتداری کے حوالے سے بات ہوئی اور بہت ہی عمدہ کلام فرمایا دونوں ہمارے اسکالرز نے۔ کل انشاءاللہ شکر کے موضوع پر، بنیادی موضوع وہی ہے اخلاقی اقدار، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ شکر ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔